الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلۂ دی مدد کعبہ و ایما مدد تقلبنی ولا ترد السوالی اغثنی مرشدی امدن بحالی درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی فساہل یا الہی کل صواب بحرمتی سید الابرار صاحب. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کی آج 27ویں رات ہے. 3 دن کے بعد ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ رخصت ہو جائے گا اور ربیع الغوث، ربیع الثانی کا مبارک مہینہ تشریف لے آئے گا. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور خیریت کے ساتھ ربیع الثانی کے اندر پہنچا دے. 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف ہو، خواجہ غریب نواز کی چھٹی ہو، اولیاء اللہ کے عرس ہو، یہ سب ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا عرس ہو، داتا علی اجویری کا عرس ہو، اللہ والوں کا تذکرہ ہو. جب اللہ والوں کے تذکرے بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو اللہ والوں کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت برستی ہے. اور جس جگہ اللہ والا خود موجود ہو اس کی شان کیا ہوگی، اس جگہ کی شان کیا ہوگی. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، عبادت کی، لیکن وہ جگہیں جہاں پر اللہ والوں کے مزارات ہیں، اللہ والوں کے مزارات ہیں، جیسے سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کا مزار ہے، لال شہباز قلندر کا مزار ہے، بابا عمر برکاتی کا مزار ہے، بابا عبدالشکور برکاتی کا مزار ہے نا، غوث پاک کا مزار ہے، خواجہ غریب نواز کا مزار ہے. یہ وہ جگہ ہیں کہ شیطان نے سجدہ کرنے کی کوشش کی ادھر بھی، اس چپے پر بھی، اس مقدس جگہ پر بھی، لیکن فرشتوں نے اسے دھکا دے دیا. یہ جگہ اللہ والوں کے لیے مخصوص ہو گئی. تو اس جگہ کی اتنی اہمیت ہے جہاں پر ایک اللہ والا آرام کر رہا ہے. اور اس مقام کا کیا عالم جہاں پر غوث پاک آرام کر رہے ہیں. اس مقام کا کیا عالم جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو اللہ والوں کا ذکر یہ بہت بڑی سعادت ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور کہ 11ویں شریف شروع ہونے والی ہے نا اس لیے بتا رہا ہوں. اور بارگاہ غوثیت میں عرض کی یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دروازے کے باہر چند لوگ، 2 یا 3 معذور پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے اور لاغر پڑے ہوئے ہیں. تو حضور غوث پاک نے فرمایا ہاں
یہ ابدالوں میں سے تھے. کیا تھے؟ ابدالوں میں تھے. ایک ولایت کی ایک منزل ہے, یہ ابدالوں میں سے تھے. اور کل یہ پرواز کر رہے تھے, کل یہ پرواز کر رہے تھے اور ہمارا گھر آ گیا. کیا آ گیا؟ ہمارا گھر آ گیا. تو اس میں سے یہ جو ابدال جو تھے یہ تکبرانہ انداز میں ہمارے گھر کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی گزرے نہیں ہیں, کوشش کر رہے تھے. تو فرشتوں نے ان کو مار کر نیچے پھینک دیا, مار کر نیچے پھینک دیا. تو حضور غوث پاک کے گھر کے اوپر سے گزرنے والے کا یہ عالم ہے. جو حضور غوث پاک کے بارے میں بکواس کرتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا, آپ کو سوچیں. تو اللہ والوں کی شان میں, اللہ کے نیک بندوں کی شان میں, علماء اکرام کے بارے میں, مفتیان عظام کے بارے میں ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان سے کوئی اختلاف ہو تو اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, اختلاف برائے تعمیر ہو, اختلاف برائے تنقید نہ ہو. اب بتقاضۂ بشریت مجھ سے بھی کئی لوگوں کے اختلافات ہوں گے, تو ٹھیک ہے, رکھ سکتے ہیں آپ اختلاف. اپنے پیر سے بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں آپ, لیکن اختلاف تنقید نہیں رکھ سکتے. اپنے پیر سے بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی بات ہے, دینی مسئلہ ہے تو اپنے پیر سے ڈسکس کریں اس بارے میں, لیکن اختلاف برائے اختلاف اور اختلاف برائے تنقید نہ ہو, اختلاف برائے تعمیر ہو. اب حضور غوث پاک کی وہ شان, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر سے اوپر سے اڑنے کی کوشش کی تو فرشتوں نے نیچے گرا دیا. اور وہ بھی کون تھے؟ وقت کے ابدال تھے. تو اللہ والوں کی شان میں بے ادبی یہ ایمان کو سلف کر دیتی, ایمان کو چھین لیتی ہے. اور اللہ جب کسی کی بربادی چاہتا ہے, اللہ کسی کی بربادی نہیں چاہتا, بندہ خود کرتا ہے, تو اولیاء اللہ کی شان میں وہ گستاخیاں شروع کر دیتا ہے. اس کی تباہی کے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شان میں وہ گستاخیاں کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا, اللہ خود ولی ہے. اللہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے. کون ہے؟ قرآن پاک اٹھا لیجئے. اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا. تو ہم ایمان والے ہیں اور اللہ خود ولی ہے. تو اللہ خود ولی ہے اور اللہ سے محبت کرنے والے بھی ولی ہیں. بھائی آپ دوست ہو کسی کے, تعارف کیا کراؤ گے؟ یہ میرا دوست ہے. وہ کیا تعارف کرے گا؟ یہ میرے دوست ہے. تو اللہ ولی ہے, اللہ خود دوست ہے, اللہ خود ولی ہے, اور اس کو جو چاہنے والا ہے وہ بھی ولی ہے. تو اللہ کے ولی کی توہین کی تو اس نے اللہ کی توہین کی. اب حدیث قدسی ہے کہ جس نے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے اعلان جنگ دے دیا. علمان الحفیظ کیا دے دیا؟ اعلان جنگ. میرے دوستوں کے بارے میں بولتے ہو, آ جاؤ. اور اللہ سے کس کی طاقت ہے لڑنے کے لیے؟ ہے وہ ابدال غوث پاک کے دروازے کے پاس سے اڑنے کی کوشش کی, فرشتوں نے گرا دیا. آج بھی اللہ والوں کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کا انجام آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ نہ زمین ملتی ہے, نہ آسمان ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. اور جو اللہ والوں کی شان بیان کرتے ہیں, ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں, ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, ختم قادریہ شریف پڑھتے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو قبر سے خوشبو آتی ہے. بابا عمر برکاتی حضور غوث پاک کی شان بیان کرتے تھے. بابا کا ورد یہی تھا, غوث اعظم بامنے بے سرو سامد قبلائے دی مدد کعبہ. رات کا معمول ہوتا, میں آپ کو دوائی دے کر آپ سوتے تو آپ یہ پڑھتے پڑھتے سوتے, پھر دوسرے وظیفے پڑھتے ہو گیا, لیکن میرے سامنے تو یہی وظیفہ پڑھتے تھے. پھر کیا ہوا؟ وصال ہوا. میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ بابا کے ہونٹ ہل رہے ہیں, اور سینے پر پھولوں کی چادر تھی. اس طرح انسان کا سانس ہلتا ہے
اس طرح